سے تم کسی کی غیبت کرو گے، کسی کی چغلی کرو گے، چغل خوری کرو گے، کسی کی برائی بیان کرو گے، کسی کے اندر عیب لگاؤ گے، یاد رکھو تمہاری ساری نمازیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے حضرت معاذ سے نماز کا ذکر کیا تھا، نماز کے بارے میں بتلایا تھا، صدقات و خیرات کے بارے میں بتلایا تھا، جہاد کے بارے میں بتلایا تھا، اور کیا کہا؟ سب کچھ بتلا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ وہ ذات باری تعالی نے ہمیں انسان بنایا، انسان پیدا کیا، اور ہمیں ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اپنی زندگی میں ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اسی طرح ان گنت بے شمار درود و سلام نشاور ہوں تمام نبیوں رسولوں اور اصحاب کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام نچھاور کریں کہ آپ نے اس دین اسلام کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی، اور ہم تک اسلام جیسی عظیم دولت پہنچی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ عمل کرنا، نیکی کا کام کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ عمل ہی کے لیے تو اللہ نے موت و حیات کا نظام برپا کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کا سلسلہ برپا کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ۔ اللہ نے موت کا اور حیات کا سلسلہ قائم کیا۔ کیوں کیا؟ غرض و غایت کیا، مقصد کیا، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ پاک پروردگار، تاکہ وہ اللہ تمہیں دیکھ لے، اس دنیا میں رہ کر کون اچھا عمل کرتا ہے، کون نیکی کا کام کرتا ہے، کون برائی کا کام کرتا ہے۔ تمہارے عملوں کو پرکھ لے، تمہارے کرتویہ کو جان لے۔ عمل کرنا بہت ضروری، لیکن یاد رکھو، دنیا میں تو لوگ برے اعمال بھی کرتے ہیں، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اچھے اعمال کرنے والوں کا، نیکیوں کا کام کرنے والوں کا بھی برا حال ہوگا۔ ان کی نیکیاں غارت کر دی جائیں گی، ان کی نیکیاں ختم کر دی جائیں گی، ان کے اعمال حسنہ سب برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ ہباء منثورا۔ قیامت کے دن انسان نیکیاں انجام دے کر آئے گا، نمازیں پڑھ کے آئے گا، روزہ رکھ کر کے آئے گا، صدقات و خیرات کر کے آئے گا، لیکن اللہ ان کی تمام نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔
سب ختم کر دے گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی بات کو سامنے رکھیں گے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ ہم نماز پڑھ کے جائیں، روزہ رکھ کر کے جائیں، صدقات و خیرات کر کے جائیں، نیکیوں کا کام انجام دے کر جائیں، اور ہم خسارے میں، ہم نقصان میں۔ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، نیکیاں ختم کر دی جائیں گی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لوگو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی، ہم تیری طرف بھی وحی کر رہے ہیں اور تجھ سے پہلے بھی وحی کی جا چکی ہیں، دیگر نبیوں کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی، اپنی زندگی میں اگر تو نے شرک کیا، شرک کا کام انجام دیا، اے نبی تو بھی نہیں بچ سکے گا، تیرا عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کے بارے میں، 18 رسولوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا لوگوں؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر وہ 18 رسول بھی اگر شرک کا کام کرتے، اگر شرک کا کام کیے ہوتے تو ان کے اعمال بھی برباد کر دیے جاتے۔ وَلَئِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے کہ انسان اگر دنیا میں بہت ساری نیکیاں انجام دے کر جائیں لیکن ان کی نیکیاں ختم کر دی جائیں گی۔ شرک اور کفر کو بھی مت کمزور سمجھو۔ جن جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، اگر انسان ان چیزوں پر ایمان نہ لائے، کسی ایک چیز کا انکار کر دے، کسی ایک چیز کا انکار کر دے، گویا کہ اس نے کفر کیا، اور کفر بہت خطرناک ہے۔ شرک اور کفر کو ہلکا مت آنکو۔ مکہ میں عبداللہ ابن جدعان رہا کرتا تھا، بہت سخی تھا، لوگوں بڑی سخاوت کرتے تھے۔ امام نووی نے شرح مسلم کے اندر ان کی سخاوت کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ ان کے یہاں اتنا بڑا بڑا ڈیگ میں کھانا بنا کرتا تھا کہ سیڑھی لگا کر لوگ کھانا لیا کرتے تھے۔ غور کرو، اتنا بڑا ڈیگ ہوا کرتا تھا، سیڑھی لگانے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی، سیڑھی لگا کر کھانا نکالا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ غور کرو، سنو۔ ابن جدعان فی الجاہلیت کان یصل الرحم ویطعم المسکین۔ نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی سے فرماتی ہیں، نبی سے ذکر کرتی ہیں کہ عبداللہ ابن جدعان زمانۂ جاہلیت میں بڑا سخی تھا، وہ تو
صلہ رحمی کا کام کرتا تھا، رشتہ داروں کو ملا جلا کر رکھتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، اے سرتاج، اے کائنات کے امام، کیا یہ اسے فائدہ پہنچائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ينفعه، غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ان کے حق میں کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا ہاں، عبداللہ ابن جدعان تو بہت بڑا سخی تھا، بہت بڑا سخی تھا، دل کے دریا کے مالک تھے، لیکن سنو، اس نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دینا، میرے گناہوں کو بخش دینا، قیامت کے دن میری لغزشوں کو معاف فرما دینا۔ وہ اپنے آپ کو اس طرف کبھی لاتے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو کبھی رب سمجھا نہیں، اپنے گناہوں کے بخشش سے رب سے مانگی نہیں، قیامت کے دن پر ایمان نہیں تھا، قیامت کے دن کا انکار کیا، وہ کافر تھا، اسی لیے ان کی کوئی بھی نیکی کام نہیں دے گی۔ یہ ہے لوگوں، تو کفر اسے اچھا مت سمجھو، کفر سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ اسی طرح یاد رکھو ریاکاری، یہ ریاکاری اچھی چیز نہیں، اخلاص کا اپوزٹ ہے ریاکاری، دکھلاوا۔ حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھا اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی، جس نے روزہ دکھلانے کے لیے رکھا اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی، جس نے صدقہ خیرات دکھلاوے کے لیے کیا اس نے شرک کیا۔ یہ دکھلاوا، یہ ریاکاری، ریا نمود، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ ریاکاری بتائے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اور میرے صحابہ میں تم سے بہت زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا شرک اصغر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ میرے بھائیوں، ریاکاری سے بچو، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، خلوص پیدا کرو، پبلسٹی کا خواہش مند مت بنو، مت سوچو کہ دنیا والے میرا نام لیں گے، میں خیر کا کام کروں گا، دنیا والے میرا نام لیں گے، میں غریبوں میں کمبل تقسیم کروں گا، میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، لوگ ہماری تعریف کریں گے، ہم امام کو بہترین کھانا کھلائیں گے، لوگ ہمیں تعریف کریں گے، ہم شادی بیاہ کے اندر بہترین پکوان پکائیں گے، لوگ ہمارے کھانے کی تعریف کریں گے۔ ریاکاری سے بچو، ریا نمود سے بچو لوگوں، ریا نمود تو شرک اصغر کہلائے گا۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، جو کام کرنا ہو نیک نیتی کے ساتھ کرو، اللہ
تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرو، دنیا والے راضی رہیں یا نہ رہیں، دنیا والے تم سے متنفر ہونے لگیں یا تجھ سے قریب ہونے لگیں، اس بات کا کوئی احساس نہ ہو تمہارے دلوں میں۔ تمہارے دلوں میں جب بھی احساس پیدا ہو کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو رہا ہے کہ نہیں۔ سنو، مدینہ میں غریب لوگ رہا کرتے تھے، غریب آدمی رہتے تھے، اور مہینے کی ایک متعینہ تاریخ میں، ایک متعینہ ڈیٹ میں، ایک متعینہ دن میں ان کے گھروں میں غلہ اناج لے جانے والا لے جاتا تھا، کسی کو خبر نہیں ہوتی، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ بہت دنوں تک یہ چلتا رہا، غریب لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، لانے والے لاتے رہے، غلہ ڈھو ڈھو کر پہنچاتے رہے، غریبوں کے گھر میں پہنچاتے رہے۔ ایک دن موت ہوئی، اور کس کی موت؟ نبی کے نواسا حضرت حسین، ان کے لڑکا کی موت ہوئی، صاحبزادہ کی موت ہوئی، علی ابن حسین ابن علی کی موت ہوئی، علی کا بیٹا حسین اور حسین کا بیٹا علی، نبی کے نواسا کا بیٹا، اس کی موت ہوئی۔ لوگ پہنچے، نہلانے کے وقت دیکھا گیا کہ ان کی پیٹھ میں بوریوں کا نشان پڑا ہوا ہے، بوریوں کا نشان۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگ حیران ہو کر رہ گئے کہ انہوں نے کبھی اپنی پیٹھ میں بوریا نہیں لادا، یہ بوریے کا نشان نبی کے نواسے کے بیٹے کی پیٹھ میں کیسے؟ چرچا ہوا، مدینے میں چرچا ہونے لگا، چرچا ہوا، پتہ چل گیا، راز فاش ہو گیا، راز معلوم ہو گیا کہ یہ نبی کے نواسا کا لڑکا ہے جو ان غریبوں کے گھر میں، غریبوں کے مکان میں غلہ پہنچایا کرتا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یہ اخلاص ہے لوگوں۔ آج ہم معمولی چیز کسی میں تقسیم کرتے ہیں، فوٹو لینا شروع کر دیتے، میڈیا میں اسے ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ اخلاص ہے، اگر نیت صاف ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا نیت کبھی بدلتی رہتی ہے، بدل جاتی ہے۔ آج کچھ نیت ہے، کل کچھ نیت ہے۔ اگر کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں اور نیت صاف ہے، بات صرف اتنی ہے کہ چلو ہائی لائٹ کر دیں، لوگ دیکھ لیں کہ غریبوں میں نے یہ مال تقسیم کر دیا، معاملہ اگر یہاں تک ہو تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نیت کچھ اور ہے، نیت میں فتور آ جائے، خرابی پیدا ہو جائے، ذہن بدل جائے، نظریہ چینج ہو جائے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، لوگ ہمارا گن گائیں گے، معاملہ وہیں پھنسے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تیسری چیز جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نیکیوں میں گھن لگ جایا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ تنہائی کی برائی، تنہائی کی برائی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جسے ابن ماجہ نے صحیح روایت کے ساتھ نقل کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آؤ میرے صحابہ، میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے خبر ہے، مجھے معلوم ہے کہ پہاڑ کے برابر قیامت کے دن نیکیاں لے کر حاضر ہوگا۔ یاتون یوم القیامہ فیجعلها اللہ ھباء منثورا، اللہ اسے ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں نبی سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں لوگوں؟ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم، اے اللہ کے نبی وہ کون سے لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا، لیکن ان کی نیکیاں ہوا میں اڑا دی جائیں گی، برباد کر دی جائیں گی، ذرا بیان کر دیجئے وہ کون سے لوگ ہوں گے، ذرا کھول کر بتا دیجئے، ذرا واضح کر کے بتا دیجئے۔ صفہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم، تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او ثوبان اما انہم من جلدتکم و اخوانکم، اے ثوبان وہ تمہاری نسل ہی سے ہوں گے، وہ تمہارے بھائی لوگ ہوں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، لیکن وہ تنہائی میں برائیاں کرنے والے ہوں گے، تنہائی میں غلط کام کو انجام دینے والے ہوں گے۔ ان کا اکیلا رہنا، رات کے حصے میں یا دن کے اجالے میں کسی بھی جگہ تنہائی میں رہنا اور تنہائی میں رہ کر غلط کام کو انجام دینا، یہ اس کے لیے خطرہ ہوگا، نقصان ہوگا، ان کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ اور ایسے ہی ہماری نیکیاں اس زبان کی وجہ سے برباد ہو جائیں گی۔ یہ زبان، ترمذی کی حدیث کتاب الایمان کی، اللہ کے رسول کے ساتھ معاذ بن جبل بھی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول بھی گھوڑے پر سوار ہیں، معاذ بن جبل بھی گھوڑے پر سوار ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کچھ عمل کے بارے میں بتا دیجئے کہ جس سے جنت جانا آسان ہو جائے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، نماز کے بارے میں فرمایا، روزہ کے بارے میں فرمایا، صدقات و خیرات کے بارے میں حکم دیا، جہاد کے بارے میں بتایا۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد حضرت معاذ سے پوچھتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل سے کہتے ہیں او معاذ بن جبل الا اخبروک، کہ اے معاذ کیا میں تمہیں ان باتوں کا نچوڑ نہ بتا دوں، ان باتوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کہا اللہ کے نبی بتائیے، اے اللہ کے نبی فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان پر لگام دو، اپنی زبان پر لگام رکھو، زبان کو بے لگام نہ چھوڑا کرو۔ اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسُ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اے اللہ کے نبی
کیا زبانوں کی وجہ سے بھی انسان کی گرفت ہوگی؟ اس موقع پر اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جملہ فرمایا، سکیلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تجھے گم پائے۔ آج تک میں نے تجھے ہوشیار کہہ رہا تھا، چالاک کہہ رہا تھا، یہ کیسا سوال کر رہے ہو؟ سنو سنو، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں؟ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اسی زبان کی وجہ سے کل قیامت کے دن لوگ اپنے چہروں کے بل، اپنے ناک کے بل جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے؟ یہ زبان اتنی خراب ہے، خراب۔ سن لو، اگر اس زبان سے تم کسی کی غیبت کرو گے، کسی کی چغلی کرو گے، چغل خوری کرو گے، کسی کی برائی بیان کرو گے، کسی کے اندر عیب لگاؤ گے، یاد رکھو تمہاری ساری نمازیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے حضرت معاذ سے نماز کا ذکر کیا تھا، نماز کے بارے میں بتلایا تھا، صدقات و خیرات کے بارے میں بتلایا تھا، جہاد کے بارے میں بتلایا تھا، اور کیا کہا؟ سب کچھ بتلا کر کہ اس کا نچوڑ بتا دو، ماحصل بتا دو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بتا دو۔ ایک فارمولہ کہا، یہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا، ورنہ تیری نماز چلی جائے گی، تیرا روزہ ختم ہو جائے گا، تیرا حج ختم ہو جائے گا، تیری نیکیاں تمام کے تمام برباد ہو جائیں گی۔ زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرو لوگوں، کبھی کبھی وہ زبان کو پکڑ کر کہتے تھے، ان ھذا لأوردنی الموارد، یہی وہ زبان ہے جو ہلاکتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، زبان پر لگام دو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان سے گالیاں نہ بکو، کسی ماں بہن کی عزت کی چھلنی نہ کرو، اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہو۔ زبان پر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ دل کو صاف رکھا جائے، دل کو پاک رکھا جائے تو انشاءاللہ نیکیاں برباد نہیں ہوں گی۔ یاد رکھیے، دل کو صاف رکھنا، دل کو پاک رکھنا، انشاءاللہ نیکیاں صحیح سالم رہیں گی۔ اور دل خراب ہو گیا، نیکیاں چلی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ بدن میں ایک ٹکڑا ہے، جب یہ ٹکڑا صحیح سالم رہے گا تو پورا بدن درست رہے گا، اور جب یہ ٹکڑا خراب ہو جائے گا بدن بھی خراب ہو جائے گا۔ آگے فرمایا، الا وہی القلب، اے لوگو، اور یہ ٹکڑا، یہ لوتھڑا کیا ہے؟ دل ہے۔ دل کو بچا کر رکھو، دل کو محفوظ رکھو، گندگیوں سے پاک رکھو، عیب جوئی سے پاک رکھو، دل کو آئینے کی طرح رکھو، صاف و شفاف رکھو، دل کے اندر کوئی برائی نہ چھپا کر رکھو۔ سن لو، دل پاک رہے گا کامیاب ہو جاؤ گے، دل صاف رہے گا جنت کا حقدار بن جاؤ گے، جنتی ہو جاؤ گے، جہنم سے بچا لیے جاؤ گے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں لوگوں، اس لیے کہ یہ جمعہ کا وقت ہے،
اختصار کے ساتھ باتیں کی جائیں گی۔ ایک انصاری صحابی کا واقعہ ہے، سنو، غور سے سنو۔ انصاری صحابی مسجد میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، او میرے صحابہ کرام، ابھی مسجد میں ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، ایک جنتی آدمی گھسے گا، ایک جنتی آدمی داخل ہوگا۔ چنانچہ وہ وضو کر کے وضو کے قطرے ان کے چہرے سے ٹپک رہے تھے، جوتا چپل لے کر مسجد کے اندر آ گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی مسجد میں موجود ہیں اور فرما رہے ہیں، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، او صحابہ کرام، ابھی تمہارے درمیان، ابھی تمہارے پاس جنتی شخص آنے والا ہے۔ تیسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے دن بھی کہا، او میرے صحابہ کرام، جنتی آدمی آنے والا ہے۔ 3 دن اس طرح کا جملہ کہا گیا۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے پیچھے لگ گئے، اس انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے، کیا سوچ کر کہ ذرا دیکھیں کہ یہ کون سا عمل کیا کرتا ہے اپنے گھر میں، کون سا عمل انجام دیا کرتا ہے، نیکیوں کا کون سا کام کرتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر بن عاص اس انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ انصاری صحابی اپنے گھر کے دروازے تک پہنچے اور عبداللہ ابن عمر بن عاص نے کیا کہا، سنو غور سے، کہا، او انصاری صحابی، میرے ابا سے، میرے والد محترم سے میری لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، میں آج 3 دن تک آپ کے گھر میں رکنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے۔ 3 دن تک میں آپ کے گھر میں قیام کروں گا، اس لیے کہ میرے پیتا جی سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے۔ 3 دن کا علاوہ 3 دن کا پرمیشن جاری کر دیجئے۔ سنو، وہاں یہ نہیں کہا رکو عبداللہ ابن عمر بن عاص، اپنی بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں، پرمیشن طلب کر کے آتا ہوں، چونکہ معاملہ 1 گھنٹے کا نہیں، 2 گھنٹے کا نہیں، 1 دن کا نہیں، یہاں معاملہ 3 دن کا ہے۔ وہاں یہ نہیں پوچھا کہ آیا میرے گھر میں راشن غلہ ہے یا نہیں، کہا، او عبداللہ ابن عمر، شوق سے میرے گھر میں رہو، اور وہ لوگوں، ان کا گھر تیرے گھر جیسا نہیں، ان کا گھر تو بہت ہی تنگ گھر ہوا کرتا تھا، مال کی فراوانی نہیں۔ آج تو مولوی کی باری لینے سے ڈرتا ہے، امام کی پاری لینے سے ڈرتا ہے، امام کو کھانا کھلانے سے خوف تیرے دل میں جا گھستا ہے، تجھے ستاتا ہے کہ آج کیسے لے لیں، عالم کی باری کیسے قبول کر لیں، کیا کھلائیں گے۔ وہاں حال دیکھو، کہا شوق سے رہیے۔ 3 دن تک قیام کیا۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص 3 دن تک رہے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر یہ انصاری صحابی کون سا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے لگاتار 3 دن نبی نے یہ کہا، نبی نے یہ فرمایا، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے۔ ان کے عملوں پر کافی نگاہ دوڑایا، کافی نگاہ رکھا، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ بالآخر وہ عبداللہ ابن عمر بن عاص سے اس انصاری صحابی سے کہا، بیٹے او انصاری صحابی، میرا جھگڑا میرے والد
نبی محترم سے نہیں ہوا تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا۔ بات یہ تھی نبی نے تیرے تعلق سے جنتی ہونے کا اعلان صحابہ کے جھرمٹ میں کیا تھا۔ ہم لوگ حیران ہو کر رہ گئے تھے کہ آخر یہ کون سا عمل کرتا ہے نیکیاں، کون سا کرتا ہے، ذرا ان کے گھر میں جھانک کر دیکھ لیا جائے، ٹھہر کر دیکھ لیا جائے۔ اے انصاری صحابی، ہم نے پریاس کیا، ہم نے کوشش کیا، لیکن کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز تو بھی پڑھتا ہے، بلکہ تہجد کی نماز ہم پڑھتے ہیں اور تو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ آخر بتاؤ کس وجہ سے نبی نے تیرے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دیا کہ جنتی آ رہا ہے؟ اس موقع پر وہ انصاری صحابی جواب دیتے ہیں، لوگوں اپنے دل و دماغ کو ٹھنڈا کر کے سن لو۔ کیا جواب دیتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا عمل تو کیا نہیں جس کی وجہ سے میں جنت کا حقدار بن جاؤں، ہاں لیکن ایک کام کرتا ہوں، ایک کام یہ ہے میرا، لا اجد فی قلبی غشن لأحد من المسلمین۔ کہا کام میرا ایک ہے، وہ کام یہ ہے کہ میں مسلمانوں سے دھوکہ کا کام نہیں کرتا ہوں، اپنے دل میں کوئی دھوکہ والی بات نہیں رکھتا ہوں، کوئی دھوکہ نہیں۔ لا اجد فی قلبی غشن لأحد من المسلمین۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج اے ٹی ایم مارنے والا دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ مسلمانوں سے بھی وہ مال چھین رہا ہے دھوکہ دے کر۔ دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں کرتا ہوں، اسے گمراہ نہیں کرتا ہوں، اسے دھوکے میں نہیں رکھتا ہوں، یہی میرا کام ہے۔ لا اجد فی قلبی غشن لأحد من المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ فراڈی کا کوئی معاملہ میرا نہیں ہے، دھوکہ دھڑی کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیا فرمایا لا احسد احدا، میں کسی سے حسد نہیں کرتا ہوں، جلن نہیں کرتا ہوں، چاہے کوئی امیر بن جائے، کبیر بن جائے، دولت و سرمایہ کا مالک بن جائے، مجھے کسی سے کوئی حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کہ کپٹ نہیں ہے دل میں، بس۔ اور سنو، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، حقوق العباد، اسی پر بات ختم ہو جائے گی۔ حقوق العباد یہ بہت اہم ہے۔ اگر حق مارو گے اللہ تمہاری نیکیوں کو برباد کر دے گا، غارت کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، حق والوں کو حق ادا کر دیا کرو۔ اگر کوئی تم سے روپیہ پاتا ہے، روپیہ کی چکتی کر دیا کرو۔ اگر کوئی پراپرٹی کے شکل میں، زمین کے شکل میں، جائیداد کی شکل میں، اگر مکان کی شکل میں، اگر گاڑی سواری کی شکل میں، اگر کوئی حق پاتا ہے، حق والوں کو حق دے دیا کرو اسی دنیا کے اندر۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے لوگوں، حتیٰ یکاد للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، وہ قیامت کا دن بڑا المناک دن ہوگا اور فیصلے کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، وہاں کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اگر بے سینگ والی بکری پر سینگ والی بکری نے ظلم کیا ہوگا، وہاں بے سینگ والی بکری سے کہا جائے گا کہ قصاص لے لو، قصاص لے لو۔ میرے بھائیوں اور سنو، حدیث میں آتا ہے من اخذ شبرا من الارض، جو ایک بالشت زمین کسی کا ہڑپ لیا، ایک بالشت زمین کسی کا گبن کر لیا، یطوق من سبع ارض، یطوقہ
من سبع ارضین یوم القیامہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا تو کو ڈال کر اس کی گردن میں پہنا دیا جائے گا۔ بتاؤ، ایک بالشت زمین۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کوشش کرو کہ ہم ان عملوں کو انجام نہ دیں کہ جن عملوں کی انجام دہی کے بعد ہمارے روزے ختم ہو جائیں، ہماری نمازیں ختم کر دیے جائیں اور ہمارا ذکر و اذکار کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ ہم کام کریں، اچھا کام کریں، نیکیوں کا کام کریں، تاکہ اپنی زندگی میں جو نیکیاں ہم انجام دے رہے ہیں اس نیکیوں کا ثمرہ ہمیں قیامت کے دن مل سکے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، خوف کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ۔ تنہائی کی جہاں تک بات آئی تھی، میں بتا دوں، تنہائی میں لوگ موبائل کا استعمال کر کے کتنا غلط کام کر جاتا ہے۔ تنہائی میں ہوتا ہے، اصل امتحان تو تمہاری تنہائی میں ہوتا ہے، جب اللہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، لوگوں سے پردہ پوشی ہوتی ہے۔ اصل امتحان غیب کی حالت میں ہے، جب وہاں کوئی نہ ہو، اور ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو۔ یستخفون من الناس، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں، ولا یستخفون اللہ، اور اللہ سے ڈرتے نہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔